اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پر وقت حاصل کریں۔ احسن کے امتحانات ختم ہو گئے تھے۔ اس کے ابو اسے اپنے دوست کے گھر لے گئے۔ وہاں احسن نے ان لوگوں کی چیزوں کو چھیڑنا شروع کر دیا تھا۔ محمود انکل، یہ گھر تو بہت خوبصورت ہے، یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ پھر احسن نے شیشے کا بنا ہوا چھوٹا سا گھر اٹھانے کے بعد کہا، بیٹا جب میں اٹلی گیا تھا تب میں وہاں سے یہ لے کر آیا تھا۔ محمود صاحب نے احسن کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد احسن نے گھر میز پر رکھ دیا تھا اور پھر اس کا دھیان دوسری چیزوں کی جانب چلا گیا تھا۔ یہ گلدان بھی بہت حسین ہے۔ احسن نے شیشے کا گھر میز پر رکھنے کے بعد گلدان اٹھا لیا تھا۔ اس کے ابو، احسن بیٹا چیزوں کو یوں اٹھاتے نہیں ہیں، یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے، ٹوٹ جائے گا۔ احسن کے ابو فارس صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ احسن، بابا جان یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے، تھوڑی دیر بعد اسے اس جگہ پہ رکھ دوں گا۔ احسن کی بات سننے کے بعد اس کے ابو کو بہت افسوس ہوا کہ ان کے بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی۔ جب وہ دونوں گھر واپس آ گئے تب احسن نے محسوس کیا کہ اس کے ابو سے زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ احسن، بابا جان کیا آپ ناراض ہیں؟ احسن نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ابو بیٹا جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو ان لوگوں کی چیزوں کو اٹھا کر دیکھنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ سب یہی کہیں گے کہ احسن اچھا بچہ نہیں ہے، بہت شرارتی ہے۔ آپ کو میں نے ایسا کرنے سے منع بھی کیا لیکن آپ نے میرا کہنا نہیں مانا، مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہوا ہے۔ احسن کے بابا جان نے اسے وہ بات بتا دی تھی جس کی وجہ سے وہ خفا ہوئے تھے۔ بابا جان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، آپ نے مجھے بہت پیاری بات بتائی ہے، پھر کبھی آپ کو شاید شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ احسن نے جو کہا تھا وہ کر کے بھی دکھایا۔ اس کے بعد وہ جب بھی اپنے بابا جان کے ساتھ کسی کے گھر جاتا تو دوسروں کی چیزوں کو بس دور سے ہی دیکھ لیتا تھا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی کی چیزوں کو اٹھانا اور پھر کھلونا بنا کر کھیلنا بری بات ہے۔ چیزیں گر کر ٹوٹ سکتی ہیں اور اس طرح دوسروں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اچھے بچے ایسا کام نہیں کرتے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پر وقت حاصل کریں۔ ایک بوڑھی عورت ہر روز صبح سے شام تک اپنے پرانے اور کچے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن ایک شخص جو ہر روز اس راستے سے گزرتا تھا اس بوڑھی عورت کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئی عورت روزانہ یہاں کیا کرتی ہے۔ وہ اس عورت کے پاس گیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھنے لگا، امی جان کیسی ہو؟ بوڑھی عورت ہاتھ آنکھوں کے اوپر رکھ کر اس شخص کو دیکھنے لگی اور کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ شخص بولا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، کیوں نہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میرے 6 بیٹے ہیں، اللہ ان کو زندہ رکھے۔ وہ شخص بولا، آپ کی گھر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹوں کا کوئی کام روزگار نہیں ہے۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، نہیں بیٹا، اللہ کا شکر ہے، سارے بیٹوں کو میں نے خوب تعلیم دلائی، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے اور باقی سب بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں۔ باپ ابھی تک زندہ تھا لیکن 2 مہینے قبل وہ بھی وفات پا گیا ہے۔ وہ شخص بولا، ماں جی آپ کے بیٹے کدھر ہیں؟ بوڑھی عورت کہنے لگی، بیٹوں کو اللہ نے بہت دولت سے مالا مال کیا ہے، اس بیٹے کی شادی ہوتی ہے، اللہ اس کو دوسری جگہ اچھا گھر دے دیتا ہے اور وہ ہمیں چھوڑ کر اس گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ میرے بیٹے یہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر آگے رہتے ہیں۔ وہ شخص بولا، تو آپ یہاں کیا کرتی ہو؟ بوڑھی عورت کہنے لگی، اس راستے سے روز میرے بیٹے گزرتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے میں یہاں بیٹھتی ہوں، لیکن اب آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے، اپنے بیٹوں کو کار میں بیٹھے ہوئے ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے جو ماں باپ کو چھوڑ کر ان کی نافرمان ہو۔
اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تاکہ ہمیں اس جیسے اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔